پڑھنے والا طالب علم جب وہ ہائی اسکول یا انٹر کر کے نکلے تو اس کی شخصیت خالص اسلامی ہو. اگر آپ اس مقصد کو اچیو کر رہے ہیں اور اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس کورس ہے, پوری پلاننگ ہے, تب تو آپ اسلامک اسکول ہیں, ورنہ آپ اپنے آپ کو اسلامک اسکول کہنا بند کریں. ہمارا پروگرام یہی ہے کہ ہم اس ادارے کو, برہان اکیڈمی کو, ایک ماڈل اسلامک اسکول بنائیں تاکہ اس کا ریپلیکا دنیا کے دوسرے علاقوں کے اندر انشاءاللہ قائم ہو سکے. جی, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. عموماً اسکولز وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ اسلامک اسکول کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہاں اسکارف پہنا دیا جائے یا ٹوپی پہنا دی جائے, اور اسلامک اسٹڈیز اور ماڈرن ایجوکیشن کو بھی کمبائن کرنے کے تعلق سے مزاج بس یہ ہوتا ہے کہ چند گھنٹے ماڈرن ایجوکیشن, چند گھنٹے یہ. جبکہ جیسا کہ آپ نے اکثر بیان پہلے بھی فرمایا اور آج بھی پروگرام میں کہا کہ صرف ماڈرن ایجوکیشن کو پڑھانا حل نہیں ہے, بلکہ ماڈرن ایجوکیشن کو اسلامک پیراڈائم میں ڈھالنا ہوگا. تو اس کے متعلق کچھ مزید وضاحت آپ. اسلامک پیراڈائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سائنس, فزکس, دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں, مثلاً بایولوجی ہے, فزکس ہے, ارتھ سائنس ہے, کیمسٹری ہے اور ایسٹرونومی ہے. یہ 5 سائنسز ہیں کہ جو اس وقت سائنٹزم یا کہہ لیں کہ الہاد کی طرف لوگوں کو لے کے جاتی ہیں. اچھا, یہ سائنسز بہت امپورٹنٹ بھی ہیں, بایولوجی بہت امپورٹنٹ ہے, ارتھ سائنس بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اگر آپ اس کو اسلامک پیراڈائم پر پڑھائیں گے, جس کا مطلب یہ ہے مثلا فزکس میں اگر آپ, ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اصول سے کہ بھائی کہ مادی وجود ہی صرف وجود ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا وجود نہیں ہے, اور ہم یہ مثلا جو آئزک نیوٹن وغیرہ ہے ان کے اصولوں سے ہم یہ چیز کشید کرتے ہیں. تو اگر ٹیچر طلبہ کو یہ بتائے کہ یہ جو اصول ہیں ان کا تعلق صرف اور صرف ہماری اس طبیعیاتی دنیا سے ہے, ما بعد طبیعت سے نہیں ہے, تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ٹیچر یہ جانتا ہی نہیں ہے, اور یہ جب نہیں جانتا تو بتاتا بھی نہیں ہے کہ ان اصولوں کا طبیعتی زندگی سے تعلق ہے, ما بعد طبیعت سے نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے ڈارونین ایوولوشن ہے. ڈارونین ایوولوشن کو باقاعدہ اس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں گویا کہ ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہو. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلامک اسکولوں کی صورتحال کیا ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ایک اسکول کی پرنسپل ہے امریکہ میں. میں نے ان کو ایک مرتبہ کال کی اور یہ ان سے پوچھا کہ آپ کے اسکول میں ایوولوشن کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے, جب آپ پڑھا لیتے ہیں آپ لوگ تو پھر کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ ہم اس کے بعد مسجد کے امام صاحب کو بلاتے ہیں. وہاں امام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامک اسکول ہے اور امام کوالیفائڈ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان کو کچھ نہیں پتا. وہ آتے ہیں اور پھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ یہ سب جو آپ نے پڑھا ہے یہ غلط پڑھا ہے. اچھا, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس سے تو مزید لوگوں کے, بچوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہوں گے کہ امام صاحب نے آیا, قرآن سنت پیش کیا اور سائنس کا انکار کر دیا اور سائنس کا جواب نہیں دیا. تو آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو اس پر وہ خاموش ہو گئی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ ڈارونین ایوولوشن کو سائنٹیفک طور سے پڑھائیں اور اس کی سائنٹیفک ہی ریفیوٹیشن اس کا کریں, تو قرآن و سنت پڑھانے کی, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. طالب علم کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی ایسی تھیوری نہیں ہے کہ جس پر ایمان لایا جائے. یہ ہے پیراڈائم الحمدللہ. اور خصوصاً ڈارونین ایوولوشن کے حوالے سے جو آپ کا کورس رہا ہے, چونکہ میں نے تحفظ الملاحدہ کورس کیا ہے 2 سالہ الحمدللہ اسے مکمل, تو آپ کا جو ڈارونین ایوولوشن کا رہا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ خصوصاً علماء کے طبقے میں کوئی اتنا زیادہ بہترین انداز سے اور جامع انداز سے اسے بیان کیا, واللہ اعلم بالصواب. تو جلدی انشاءاللہ وہ تصنیف کی شکل میں. ہاں انشاءاللہ. وہ اصل میں کیا ہے کہ جب آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کا حل تلاش کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس جیسی پریشانی شاید دوسروں کو بھی آ رہی ہوگی, تو پھر حل صحیح نکلتا ہے. جب میں نے ڈارون ایوولوشن پڑھنا شروع کیا اور اس میں جو اصطلاحات آئیں اور وہ سر سے گزرنے لگیں, تو مجھے لگا کہ جو بھی مدرسے کا پروڈکٹ اس فن کو پڑھے گا اور سمجھے گا, اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے. بالکل. تو میں نے اس کو اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جیسا کہ ایک مدرسے میں کسی کورس کو پڑھایا جاتا ہے کہ پہلے اصطلاحات بتائی جاتی ہیں, تعریفات آتی ہیں, یعنی جامع و مانع تعریفات, اور اس کے بعد پھر مباحث, دلائل, جواب الجواب, جواب و جواب الجواب. اس طریقے سے جب آپ اس مزاج اور مائنڈ سیٹ کو سامنے رکھ کر پڑھائیں گے تو مشکل سے مشکل فن آسان ہو جائے گا. ہمارے مدارس کا ایک امتیاز ہے, اور وہ امتیاز یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ریزننگ ہے وہ بہت مضبوط طریقے سے طلبہ کی ہو جاتی ہے, چاہے پھسڈی سے پھسڈی طالب علم کیوں نہ ہو. لیکن کچھ کتابیں اس طرح کی ہیں کہ جو شعوری طور پر آپ کی ریزننگ کو بہت مضبوط کر دیتی ہیں. تو جب آپ یہ علوم پڑھتے ہیں اور یہ محنت سے پڑھتے ہیں تو یہاں کامیابی طے ہے. بس اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے.